अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ 25واں سبق پڑھیں گے، 26واں سبق پڑھیں گے۔ 25 سبق ہم ختم کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم آہستہ آہستہ کتاب کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں ہم فعل رباعی پڑھیں گے کہ فعل رباعی کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے اس کے باب ہیں، اور فعل رباعی مزید جو ہوتی ہے اس کے کتنے باب ہیں۔ فعل رباعی وہ فعل ہے جس میں 4 اصلی حروف ہوں، اس کے اپنے جو اصلی حروف ہوتے ہیں وہ ہی 4 ہوتے ہیں، جبکہ ثلاثی جو تھے اس میں ہمیں پڑھا کہ اس کے اصلی حروف 3 ہوتے ہیں۔ جیسے ترجمہ، تو یہ 4 کے 4 ہی یہ اس کے اصلی حروف۔ ترجمہ، اس نے ترجمہ کیا۔ بأسرہ، اس نے بکھیرا۔ ہر والا، وہ تیز چلا۔ بسملہ، اس نے بسم اللہ پڑھی۔ تو ان میں کوئی بھی حروف جو ہے وہ اضافی نہیں ہے، سارے کے سارے یہ اصلی حروف ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو فعل رباعی کہتے ہیں۔ اور جس کے چاروں ہی اصلی حروف ہوں، ٹھیک ہے، وہ رباعی مجرد ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد جس کے 3 اصلی حروف ہوں وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے، اور جس کے 4 اصلی حروف ہوں وہ رباعی مجرد ہوتا ہے۔ تو جس طرح ثلاثی مزید کے ہم نے ابواب پڑھے تھے، اسی طرح جو ہے رباعی مزید کے بھی ابواب ہیں۔ رباعی مجرد میں صرف 4 حروف ہوں گے، جو کہ 4 اس کے اصلی حروف ہوں گے، اور کوئی بھی زائد حرف نہیں ہے۔ جب یہ مجرد ہوگا، ٹھیک ہے، کب اس میں، جب یہ مجرد ہوگا، رباعی مجرد ہوگا، تو اس کے صرف اور صرف 4 ہی حروف ہوں گے، پانچواں چھٹا نہیں ہو سکتا اس میں۔ اور اس میں جو 4 حروف ہوں گے وہ اس کے اصلی حروف ہوں گے، کوئی بھی زائد جو ہے حرف نہیں ہوگا۔ جیسے ترجمہ، یہ رباعی مجرد ہے، اور رباعی مجرد کا جو ہے صرف ایک ہی باب ہے۔ رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے، اس کا کوئی دوسرا باب نہیں ہے۔ تو جب یہ، اور وہ فعلالہ ہے، جب اس کو ہم جو ہے فعلہ کے وزن پہ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے فعلالہ۔ آئین جو کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر سکون ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر فتح ہوتا ہے، فعلالہ۔ اور اس کا مضارع جو ہوتا ہے یفعل، یفعللو، مضارع اس کا یفعللو، تو یہ اس کا مضارع ہوتا ہے۔ یہ مجرد کی بات ہو رہی ہے ہم، جیسے یترجبو، یہ یترجمو جو ہے یہ اس کا جو ہے مضارع ہو جائے گا، کیونکہ فعل 4 حروف پر مشتمل ہے، اس لیے حرف مضارع مضموم ہوگا۔ ہم نے ثلاثی میں بھی پڑھا تھا کہ جب جو ہے فعل جو ہے وہ 4 حروف پر مبنی ہو، فعل ماضی میں اگر اس کے 4 حروف ہوں تو اس کا جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ دمہ لیتا ہے۔ تو اس لیے جو حرف مضارع، اس کا حرف مضارع جو ہے وہ دمہ لے گا، کیونکہ فعل ماضی میں اس کے 4 حروف ہیں۔ اور اس کا مصدر
लाला तुन हो जाता है, बस आखिर में ता मरबूता ही लगती है। जिसका मस्तर जो है बहुत आसान है, इसके आखिर में सिर्फ और सिर्फ ताए मरबूता ही लगती है। लाला तो फेल ही है, और आखिर में ये ताए मरबूता लग गई तो ये उसका मस्तर बन जाएगा। जैसे तर्जमा तुन, तर्जमा फेल है, और जब ताए मरबूता लगा दी तो ये तर्जमा तुन, तर्जमा करना, ये इसका जो है मस्तर बन गया। इसका जो इसम फाइल होता है मुतरजिमुन होता है, वही के आखिरी से पहले वाला जो हर्फ होता है उसके नीचे जेर होती है। इसका तीसरा जो हर्फ होता है वो मकसूर होता है। और जब इसका मफूल होगा तो वो जो है मुतर्रचामुन हो जाएगा, कसरा की जगह पे फतह ले लेगा। और जब जो है ये मुतरजीमुन होगा तो ये इसम फाइल होगा, जब मुतरजामुन होगा तो ये उसका जो है इसम मफूल होगा। जैसे किताबुन मुतरजमुन, तर्जमा शुदा किताब, तो ये इसम मफूल बन जाता है उसका, तर्जमा शुदा। अब जो रुबाई मजीद है, इसके सिर्फ तीन ही बाब है। रुबाई मजीद के सिर्फ और सिर्फ तीन ही बाब है। इसमें शुरू में अजाफी ता का इजाफा किया जाता है, ता फ़अलाला, इसके शुरू में जो है एक ता बढ़ाया गया है। जैसे तारा रा, इसने नशो नुमा पाई। मद मदा, इसने कुल्ली की। मुदारे जो होगा यतरअउ होगा, यतरअउ हो जाएगा। और इसका जो मस्दर होगा तरारू उन हो जाएगा। इनका इस्तेमाल बहुत कम है, तो इसलिए इसके बारे में जो है वो ज्यादा जो है तफसील की जरूरत नहीं है। इफ अल्लाह, आखिरी हर्फ जो होता है उसको दो बार दोहराया गया है। आखिरी जो हर्फ है उसको दो बार दोहराया गया है। और पहले क्या है, पहले एक हमजा बढ़ा दिया गया है। इसके शुरू में हमजा वसल बढ़ाया गया है, और आखिर में जो इसका चौथा हर्फ है, हर्फ असली है, वो मुकर्रर लाया गया है। आखिरी हर्फ को दो बार लाया गया है। जैसे इत्मा अन्ना, इत्मा अन्ना, तो ये इफ अल्लाह के वजन पे इफ अल्लाह है, इफ अल्लाह, तो ये इत्मा अन्ना हो जाएगा। इसी को इसको अत्मिनान हुआ, इसको अत्मिनान हुआ। इश्मा अज्जा, इसने नफरत की। तो इसका मुदारे यत्मा इन्नु हो जाएगा। वापस जो है वो हरफ मुदारे फतह ले लेगा, क्योंकि जो फेल माजी में इसके हरूफ हैं चार से ज्यादा हैं। तो जब चार से ज्यादा होते हैं तो हरफ मुदारे फतह ले ले। और इसका मस्दर इत्मिनानुन होगा। उर्दू में भी हम जो है इत्मीनान ही कहते हैं, तो इसका जो मस्दर होता है इत्मीनानुन होता है। अगर आप जो है आज से कोई 30 40 40 साल पहले की उर्दू में जाएं तो ये सारी चीजें आपको सुबह शाम सुनने को मिलती थी, जो कि तकरीबन 80% अरबी के वही कलमात और उसी मानी के साथ बोले जाते थे। अगर हम आज से 40 साल पहले के दौर में जाते हैं तो। अब तो खैर बहुत बदल गया, ठीक है। तो कुरान मजीद में इरशाद इलाही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नु, तत्मा
इन्नुल कुलूब, सुनो बस अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। तो ये तत्मइन्नु जो है, ये इसका फेल मुदारे है। इसका जो तीसरा है, इफ अन लाला है। इसके शुरू में एक हमजा बढ़ाया गया है, दरमियान में एक नून का इजाफा किया गया है। इसके शुरू में हमजतुल वसल और दूसरे हरूफ असली के बाद नून बढ़ाया गया है। जैसे इफ रन का, इसका मुदारे होगा यफरन की उ, और मस्तर होगा इफरिन का उन, इफरन का अन्नासु, लोग छट गए। तो इफरिन का उनका मतलब होता है छट जाना, अलहदा हो जाना, बिखर जाना। ठीक है। तो ये जो है इसका तीसरा बाब है। इसको हम यहाँ देख लेते हैं जरा तफसील से, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। जो मुजरद है उसको देखें। मुजरद लाहू बाबुन वाहिदुन, मुजरद का एक ही बाब है। मुजरद का एक ही बाब है जो कि फ़अलाला है। जैसे तर्जमा। ठीक है। और अल मजीद लाहू सलासतु अबवाबिन, और जो मजीद है, रुबाई मजीद है, उसके तीन अबवाब है। ठीक है। तो तीन अबवाब कौन से हैं? पहला अभी हमने पढ़ा था, फ़अलाला। ठीक है। तो इसमें क्या है? माजीद फीही हरफुन वाहिदुन, इसमें एक हरफ का इजाफा किया गया है। इसमें सिर्फ एक हरफ का इजाफा किया गया है, शुरू में सिर्फ ता का इजाफा किया गया है। अब दूसरा जो है, इफ लल्ला माजाइदा फी हरफानी, इसमें दो हरूफ का इजाफा किया गया है। एक तो हमजा तो वसल शुरू में लगाया गया है, और दूसरा जो है आखिरी जो उसका हरूफ असली है उसका तकरार किया गया है। वो मुकर्रर आया है, दो बार आया है। उसके बाद जो तीसरा है, जिसमें दो हरूफ का इजाफा हुआ है, इफ अन लाला, इसमें भी दो हरूफ का इजाफा है। एक हमजा का है, और दूसरा आइन कलमा के बाद नून का इजाफा है। इफ अन लाला, इफ रन जमा। तो ये जो है इसके, ये तीन जो हैं ये इसके अबवाब हैं। पहले बाब में सिर्फ एक हरूफ का इजाफा किया गया है, हरफुन वाहिदुन। और जो बाकी दो बाब हैं इनमें माज़ायदा फीही हरफान, इसमें दो हरूफ का इजाफा किया गया है। तो वही बात है, रुबाई मुजरद हैज वन बाब, रुबाई मुजरद का एक बाब है। रुबाई मजीद है थ्री अबवाब, रुबाई जो मजीद है उसके तीन अबवाब हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे, फेल माजी फ़अलाला, पहला क्या है? ये मुजरद है। ये जो नीला है ये मुजरद है। मुजरद कहते हैं प्योर को, खालिस को, असली को। तो फ़अलाला ये उसका मुजरद है। इसका मुदारी हो जाएगा यू फ़अलिलु, इसका मस्तर हो जाएगा फ़अलालातुन। आखिर में सिर्फ ताए मरबूता ही आएगी, बाकी फेल तो वही रहेगा। और इसका इसम जो फाइल होगा मुफ़अलिलुन हो जाएगा, और इसका मफहूम जो होगा मुफ़अलालुन हो जाएगा। यानी कि आखिरी से पहले वाला जो हरफ है उसके ऊपर फतह आ जाएगा जब ये मफूल होगा। मजीद में पहला बाब जिसमें सिर्फ एक हरफ का इजाफा किया गया है वो ता है, जिसमें सिर्फ एक हरफ का इजाफा किया गया है, वो भी शुरू में ता का। और इसका जो मुदारे होगा वो यतफ़अलालु हो जाएगा। यतफ़अलालु, ये उसका मुदारे हो जाएगा। और इसका जो मस्तर होगा
तफलूलुन हो जाएगा। ता फा, इसको मैं मजीद बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब ज्यादा वाजे हो गया आप लोगों के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले लीजिएगा। तो इसका जो मस्तर हो जाएगा तफलूलु, इसके वजन पे इसका मस्तर हो जाएगा। और इसका इसम फाइल जो है मुतफलीलुन हो जाएगा। इसका इसम फाइल मुतफालिलुन, आखिरी से पहले वाले के नीचे जेर हो जाएगी, जो कि हम पिछले तकरीबन जो है 14-15 अबवाब से यही पढ़ते आ रहे हैं। और जब ये इसका मफूल होगा मुतफ़्फ़लालुन फतह के साथ हो जाएगा। मुतफ़्फ़लालुन जो है ये होगा। दूसरा है जिसमें दो जो है हरूफ का इजाफा किया गया है, मजीद का जो दूसरा बाब है उसमें हमजा का इजाफा शुरू में किया गया है और आखिरी हरूफ असली का तकरार किया गया है, मुकर्रर के तौर पे आया है, जो यानी कि 2 बार आया है। इसका फेल मुदारे यफ़अलिल्लु हो जाएगा। तो आखिरी इसका जो हरफ होगा वो मुदाफ होगा, यानी कि 2 बार होगा, उसके ऊपर जो है वो शद्दा होगा, यफ़अलिल्लु। और इसका जो मस्दर होगा इफ़इलालुन हो जाएगा। और इसका जो फाइल होगा मुफ़अलिल्लु हो जाएगा। और इसका जो है ये मफूल नहीं बनता, ठीक है, इसका इसे मफूल नहीं बनता। अब आगे चलते हैं। तीसरा इफ अन लाला, इसमें 2 हरूफ का इजाफा किया गया है जो कि आखिरी बाब है, हमजा का और नून का। ठीक है, इसमें हमजा और नून का इजाफा किया गया है। ठीक है, अच्छा जी। तो जब इसका मुदारे होगा यफ अन लीलू, ये उसका मुदारे हो जाएगा। इसका मस्तर हो जाएगा इफ इन लालुन। और इसका जो इसम फाइल हो जाएगा मुफ अन लीलुन हो जाएगा। और इसका भी इसम जो मफूल होता है वो नहीं बनता। सर ये लाजिम है इसलिए नहीं है इसका। जो फेल लाजिम होते हैं उनका नहीं बनता होता। इस मफूल ना बनने की एक ही वजह होती है कि जब वो फेल लाजिम होते हैं। अच्छा जी। अब यह दूसरी चीज हम इसको जो है पढ़ेंगे इस सबक में। जो अबवाब का जो है वो हमारा सारा जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब आगे जो कुछ भी आएगा ये बड़ी अहम चीजें जो है हर रोज आपको जो है वो सुनने को और समझने को मिलेंगी। हाजा रजुलुन, हाजा मुब्तदा है, रजुलुन जो है ये उसकी खबर है। रजुलुन यहाँ पे खबर है, खबर नकिरा है। खबर जो है वो नकरा ही होती है आम तौर पे, लेकिन खबर के मार्फा होने में कोई ममानत नहीं है। शर्त नहीं है कि खबर जो है वो नकिरा हो, खबर मार्फा भी हो सकती है। अगर हम खबर के तौर पे इसम मार्फा इस्तेमाल करना चाहें, खबर के तौर पे अगर हम इसम मार्फा इस्तेमाल करना चाहें तो क्या हो जाएगा? हाजर रजुलु, ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा हाजर रजुलु। तो यहाँ पे जो रजु और रजुलु है ये उसकी खबर होगी। ठीक है, लेकिन हमने जो है वो जो पढ़ा हुआ है कि इसम इशारा के बाद जो है कोई इसम आता है तो उसका बदल होता है। ठीक है, वो एक ही चीज होती है। तो बदल जो उसका बदल होता है वो तो ज़ाहिर खबर नहीं हो सकती। तो और हमने जो उसमें पढ़ा था कि हाजा रजुल का मतलब होता है ये आदमी। ठीक है, हाजा रजुल का मतलब होता है ये आदमी। ये आदमी क्या आदमी, कोई बात समझ नहीं आती। जब हम सिर्फ ये कहते हैं हाजा रजुलु तो कोई बात समझ नहीं आती हमें, जब तक इसके बाद आगे एक खबर नहीं लेके आते थे हम लोग। ये तो पूरी बात है कि ये एक आदमी है, ये तो पूरी बात है, समझ आती है कि ये एक आदमी है।
حاضر رجلو، یہ آدمی کیا، کوئی بات نہیں سمجھ آتی، تو اس کے لیے ہم ایک خبر لے کے آگے آتے تھے، حاضر رجلو معلم، یہ آدمی استاد ہے، تو ہم ایسے کرتے آ رہے ہیں اب تک جو ہے، ہم لوگ اس کو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اگر ہم حاضر رجل یہاں پہ خبر نکرہ ہے، ہم خبر کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بھی ایسے ہی آئے گا حاضر رجلو، یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ حاضر مبتدا ہو جائے گا، اور الرجل یہ اس کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، معرفہ الف لام کے ساتھ۔ لیکن یہ کنفیوژن رہتا ہے، غلط فہمی رہتی ہے، شک ہی رہے گا آپ کو کہ یہ کیا نام ہے، یہ بدل مبدل ہے کہ یہ جو ہے مبتدا خبر ہے، یہ آپ کو ہمیشہ اس میں شک ہی رہتا ہے۔ تو اس شک کو دور کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، لیکن اس دوسرے اسلوب کا معنی ہے جو ہے یہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر صرف حاضر رجل ہو تو اس کا معنی یہ آدمی۔ اب جب اس کا معنی یہ آدمی ہے تو اس صورت میں جو مخاطب ہوتا ہے وہ خبر کا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے حاضر رجل یہ آدمی، تو جو سننے والا ہوگا وہ انتظار میں رہے گا کہ آپ اس بات کو آگے بھی بتائیں کہ اس آدمی کو کیا ہے، یا یہ آدمی کیا ہے۔ تو اس میں غلط فہمی کس کو ہوتی ہے؟ غلط فہمی مخاطب کو ہوتی ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس کو آپ سنا رہے ہیں، اور جو آپ کی بات کو سن رہا ہے اس کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس کا یہ سمجھنا جو ہے، اس کے لیے آپ کو تو پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو اس کو مبتدا اور رجلوں کو خبر کہہ رہے ہیں، لیکن سننے والا کہاں جائے جس کو آپ سنا رہے ہیں؟ وہ تو بیچارہ مخبصے میں پڑا رہتا ہے کہ اس کا جو ہے کہنے والا اس کو مبتدا بنا کے پیش کر رہا ہے، اس کو خبر بنا کے پیش کر رہا ہے، یا اس کو جو ہے بدل مبدل بنا کے پیش کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ آدمی ہے اور اس کی خبر ابھی اس نے مجھے دینی ہے، تو وہ آپ کی خبر کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو اس غلط فہمی، التباس جو ہوتا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ غلط فہمی ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی سے بچنے کی خاطر مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک ضمیر ایک بڑھا دی ضمیر جاتی ہے، بڑھا دیتے ہیں۔ جس سے یہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جیسے ھذا ھو الرجل، یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ آدمی ہے، یعنی کہ شک کو دور کرنے کے لیے یہ چیز ہم نے جو ہے نا یہ پہلی بک میں بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے پہلی بک میں بھی پڑھی تھی کہ جو ہے ایک ضمیر کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو وہ شک سے دور کرنے کے لیے کر دیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اگر شک ہو نا تو اس کو جو ہے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ضمیر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن اس میں یہ تھا کہ اس میں دو ضمیر ہوتے تھے، اس میں دو ضمیر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ہے دو ضمیر نہیں ہوں گے، تو اس کو جو ہے مخاطب کو جو ہے وہ غلط فہمی میں یا اس کو مخمسے میں شک شبے میں ڈالنے سے بچانے کے لیے جو ہے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں ھذا ھو الرجل، یہی وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے یا یہی وہ آدمی ہے۔ ہؤلاء هم المجرمون، یہی وہ مجرم ہیں۔ تو اس میں جو ہے ھذا مبتدا ہے، الرجل خبر ہے، ہؤلاء مبتدا ہے اور المجرمون خبر ہے۔ ھذہ ہی السیارۃ، یہی وہ کار ہے، ھذہ مبتدا ہے، السیارۃ یہ خبر، ہؤلاء ہن المسلمات، یہی مسلمان عورتیں ہیں،
تو ہاؤلائی مبتدا اور المسلمات یہ جو ہے خبر ہو جاتی. تو یہ جو ضمیر ہوتا ہے، یہ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو ضمیر ہوتا ہے یہ ضمیر الفصل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس ضمیر کو ضمیر الفصل کہتے ہیں. یہ جو ہے جو منفصل ضمیر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. ہم نے جو ہے وہ ضمیر کی قسمیں پڑھی ہیں، منفصل ہوتے ہیں اور متصل ہوتے ہیں. تو یہ جی سر. منفصل ہوتے ہیں جن کو ضمیر فصل جو ہے اس وہ کہتے ہیں، جو کہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ضمیر ہم یہاں پہ استعمال کریں اس کو ضمیر الفصل کہتے ہیں. اچھا جی، یہ التباس اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب مبتدا معرفہ اور خبر یا صفت معرف بالالف ہو. ٹھیک ہے، یہ جو شک ہے، یہ جو غلط فہمی ہے، یہ اس وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے. کب؟ جب خبر یا صفت جو ہوتی ہے، مبتدا تو معرفہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، مبتدا تو معرفہ، ٹھیک ہے. خبر یا صفت جو ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ معرفہ ہوتی ہے. جیسے حامدو نلائب، حامدو نلائب. اب اس کے جو ہے دو معنی بھی اس کا جو معنی ہے پہلا کیا ہو سکتا ہے؟ کھلاڑی. حامد کھلاڑی. ٹھیک ہے، کھلاڑی حامد. کھلاڑی حامد. ٹھیک ہے، کھلاڑی حامد، یہ یعنی کہ بدل مبدل ہے. حامد ہی کھلاڑی ہے، کھلاڑی ہی حامد ہے. یہ بدل مبدل ہے. ٹھیک ہے، کھلاڑی حامد، ایک تو مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ حامد ہی کھلاڑی ہے، حامد ہی کھلاڑی ہے. تو اگر ہم دوسرا معنی لیں تو پھر جو ہے حامد هو اللاعب، اس میں جو ہے ہم ایک ضمیر فصل کا اضافہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہم یوں کہیں گے حامد هو اللاعب، حامد ہی کھلاڑی ہے. تو یہ شک کو دور کر دیتا ہے، شک کو. سر جب ہم یہ بولیں گے حامد ہی کھلاڑی ہے تب ہمیں اس میں ایک ضمیر فاصل لانی ضروری ہوگی. ہاں جی، شک دور کرنے کے لیے نا. جی جی ٹھیک ہے. جی. اور اچھا جی، اگر ہم سمپل کہیں گے بس حامد کھلاڑی ہے تو نہیں حامد اللہ. اس میں وہ ہے نہیں آتا نا، پھر وہ بدل اچھا اچھا. مبدل ہی بن جاتے ہیں. اچھا کھلاڑی حامد. جی جی. حامد کھلاڑی حامد. ٹھیک ہے، تو وہ بات سب پوری نہیں ہوتی. ہوں. ٹھیک ہے، تو جی ضمیر سر. جو ہے فصل کی چند اور مثالیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی متقی لوگ کامیاب ہوں گے. تو اولئک کا مبتدا اور اس کی خبر المفلحون معرفہ ہے الف لام کے ساتھ. وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. وہی ٹھیک ہے، اصل اور فوز جو ہے یہ خبر ہے، العظیم جو ہے کامیابی. یہ اس کی نعت ہے. نہ تو ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ذالک مبتدا، الفوز جو ہے یہ خبر منعوت، اور العظیم یہ اس کی نعت ہو جائے گی. یہی بڑی کامیابی ہے. تو ہوا یہاں پہ ضمیر فصل ہے، ہم جو ہے ضمیر فصل ہے. ضمیر الفصل کا استعمال ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر متکلم محسوس کرے کہ التباس پیدا نہیں ہو رہا، یعنی کہ کوئی شک شبہ یا ابہام جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا، کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہو رہا، سمجھنے والے کو بات سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بولنے والے کی بات نہیں ہے، بولنے والے کو تو سمجھ آ ہی رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے.
بات تو سننے والے کی ہے کہ سننے والے کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ کو ضمیر فصل جو ہے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سننے والا کسی شک میں، کسی غلط فہمی میں، کسی ابہام کا شکار نہیں ہو رہا تو آپ کو ضمیر فصل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں آیا ہے ذالک الکتاب، ٹھیک ہے. تو ذالک مبتدا ہے، الکتاب بدل ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا جو یہاں پہ ضمیر فصل استعمال کریں گے ذالک هو الکتاب، ذالک هو الکتاب، وہ الکتاب. یہی وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے. دوسری مثال ہے ذالک الفوز العظیم، ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں ذالک الفوز العظیم. وہاں پہ اوپر کیا ہے ذالک هو الفوز العظیم، دونوں طرح سے آیا ہے، ٹھیک ہے. سورۃ توبہ کی جو آیت ہے 72، اس میں ضمیر فصل استعمال ہوا ہے ذالک هو الفوز العظیم. جبکہ سورۃ توبہ کی جو 89 آیت نمبر 89 ہے اس میں ذالک الفوز العظیم ہے، یہاں پہ ضمیر فصل جو ہے استعمال نہیں ہوا. یعنی کہ بات جو ہے وہ پہلے سمجھا دی گئی ہے کہ اوپر والی جو آیات ہیں وہاں پہ ضمیر فصل استعمال کر کے ایک دفعہ بتا دیا، تو اب جو ہے پڑھنے والے اور سمجھنے والوں کو سمجھ آ گئی بات کی، تو بار بار پھر اس کو جو ہے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ضمیر ہوتے ہیں، ضمیر منفصل جو ہوتے ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں اور یہ فاعل بن کے آتے ہیں. یہ مرفوع ہوتے ہیں فائل بن کر آتے ہیں. اور یہ فاعل بن کے آتے ہیں، لیکن یہاں تو یہ فاعل بن کے نہیں آ رہے. سر حسر نہیں ہو رہا؟ جی جی فائل تو نہیں بن رہے مگر حسر کا مفہوم آ جاتا ہے اس. تو یہاں پہ ان کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہوں گے، منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے؟ یہ مرفوع ہوں گے سر، مبتدا کے مطابق آتا ہے. تو خبر بھی تو مرفوع ہوتی ہے، یہ تو خبر کے ساتھ لگ رہے ہیں، اچھا. یہ مبتدا کے ساتھ تو نہیں لگ رہے. ہمیں شک مبتدا میں تو نہیں ہے، ہمیں تو شک خبر میں ہے. ہم، تو یہ یہ تو بھی خبر بات. کے ساتھ لگ کے آ رہے ہیں. تو سر خبر بھی مرفوع ہے نا، تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہوں گے. خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ مبتدا اور خبر کے مطابق ایسے بولیں گے سر. تو آپ کا چلے مبتدا کا ہو یا خبر کا ہو، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جی کیا، یہ مرفوع ہوگا، مجرور ہوگا، یا یہ کیا ہوگا، یا منصوب سر ہوگا؟ مرفوع ہو گئے. یہ باقی کیا کہتے ہیں؟ مرفوع ہی ہوگا نا سر، کیونکہ خبر کا حصہ ہے یہ. چلیں باقی سے بھی پوچھ لیتے ہیں، باقی جو خاموش ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مرفوع چھوڑ دیں. مرفوع. جی باقی. جی شبیر آپ کا کیا خیال ہے؟ شبیر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مجھے کافی کنفیوژن لگ رہی. چلیں اپنا کوئی ایک رائے دیں اس بارے میں. تین آپشن ہے، مرفوع ہوگا، مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا. سر ہم نے لسان القرآن میں یہی پڑھا تھا کہ حالت رفع والی ضمیر مبتدا اور خبر کے بیچ میں لگائی جاتی ہے، مبتدا اور خبر کے مطابق اچھا، عدد کے اعتبار سے. یہ جو ضمیر فصل ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جی ضمیر سر. فصل کا اس کی کوئی کوئی اعراب نہیں اعرابی ہوتا. حالت نہیں ہوتی. اچھا. نہ یہ مرفوع ہوتا ہے، نہ یہ منصوب ہوتا ہے، نہ یہ مجرور ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو پھر کیا ہوتا ہے سر؟ آپ کو بتایا نہیں ریزن. ہوتا، اس کی کوئی اعرابی حالت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نہ تو جی یہ سر. فائل بن کے آ رہا ہے کہ جی. مرفوع ہو، آپ اس کی اعرابی حالت کو دیکھیں جملے میں، نہ تو یہ فائل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائل ہے، نہیں سر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبر ہے، جی نہیں سر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ منصوب ہے، ہوں، کوئی منصوب ہونے کی وجہ لگ رہی ہے آپ کو؟ کہیں یہ مفعول بنتا ہے؟ نہیں بن رہا سر. نہیں بن رہا، تو یہ کہیں مجرور بنتا ہے؟ اس میں کوئی مجرور. کام کرنے والا ہی نہیں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی بھی اعرابی حالت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ تو یہ مرفوع ہے، نہ یہ منصوب ہے، اور نہ ہی یہ مجرور ہے، نہ یہ فاعل ہے، نہ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل تو ذالی کا ہے، ہوا تو فاعل جی نہیں ہے، خبر الفوزو ہے، ہوا تو خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل. تو یہ مرفوع تو ہو نہیں سکتا، یہ کسی کا مفعول بھی نہیں بن رہا، تو یہ منصوب بھی نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ حرف جر بھی نہیں لگی ہوئی، تو یہ مجرور بھی نہیں ہو سکتا، یہ کسی کا مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا کہ جو ہے جی یہ مجرور ہو جائے، تو جملے میں اس کی کوئی اعرابی حالت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو کیونکہ اعرابی حالت اس کی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ نہ یہ منصوب ہے، نہ یہ مجرور ہے، اور نہ ہی یہ مرفوع ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سر اس جب ترکیب اس کریں گے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ کیا 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 کریں گے؟ میں نے کہا جب جملے کی ترکیب کرتے ہیں جیسے تو اس کو ذالکا ضمیر یا الفصل کہہ دیں گے نا آپ، کرتے ہیں. اچھا. اس کو ترکیب میں ضمیر الفصل کہہ دیں گے آپ، جی سر. ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے وضاحت سے آپ کو بتا دیا کہ یہ کچھ بھی تو نہیں بن رہا نا، اگر آپ میں سے کسی کا خیال ہے کہ یہ کچھ بن رہا ہے تو مجھے بتا دیں۔ اسم کی تین ہی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مرفوع ہوتا ہے، یا وہ منصوب ہوتا ہے، یا وہ مجرور ہوتا ہے۔ اب یہ ان تینوں اعرابی حالتوں میں سے اس کی جملے میں کوئی بھی اعرابی حالت نہیں ہے، اس بارے میں تو آپ لوگوں کو کنفیوژن نہیں ہے نا؟ جی سر ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. اور اس میں یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے. بس یہ تاکید کے شک کو دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو شک ہے، جو کنفیوژن ہے، جو ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، جب سننے والے کو جو انتظار ہے آپ کی خبر کا، اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو سننے والا جو ہے آپ کے منہ سے اگلے الفاظ سننا چاہتا ہے کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں، تو یہ اس چیز سے بچاتا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا جی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ خذ ھذا کہیں گے، یہ لے لو، تو آپ یقیناً جو کچھ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ سارے کا سارا ہی لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو جو ہے وہ چیز پوری کی پوری دی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ پورے کا پورا ہی وہ چیز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سے خذ ھذا کے اسلوب سے لینے کی درخواست کی جائے، مطلب یہ کہ آپ سے کہا جائے کہ خذ ھذا، آپ لے لو، تو آپ وہ سب کا سب لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ خذ من ھذا، اس میں سے کچھ لے لو، اس میں سے کچھ لے لو، مطلب یہ کہ کچھ لے لو باقی چھوڑ دو، اس کا جو مطلب ہے خذ من ھذا، اس میں سے کچھ لے لو۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں منت طلابی،
من لا یعرف الانکلیزیتا، بعض طلبہ ایسے ہیں جو انگریزی نہیں جانتے. مطلب یہ کہ کچھ طلبہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے، بعض طلبہ یا کچھ طلبہ یہ ایک ہی بات ہوتی ہے. منت طلابی، طلبہ میں سے. ہم اس کا یہ پہلے لفظی مطلب کر لیتے ہیں. منت طلابی، طلبہ میں سے. ٹھیک ہے، طلبہ میں سے ہیں. من لا یعرف، جو کہ نہیں جانتے. الانگلیزیتا، انگریزی. انگلش. تو یہ جو من ہے یہ کچھ کے معنی ہو گیا کہ طلبہ میں سے کچھ ہیں جو کہ انگلش نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو من ہوتی ہے اس کو من جو ہے تبعیدیاتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس من کو تبعیدیاتن کہتے ہیں. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ جزوی جو من ہوتی ہے، کسی چیز کا ایک جز جو ہوتا ہے اس کے متعلق ہوتی ہے، پر اس کو تقسیم کرنے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مزید مزید مثالوں میں دیکھتے ہیں. انت من احسن الطالبی، طلابی. طلابی. انت من احسن الطلاب. اب جو ہے احسن، یہ ہے احسن اور یہ ہے الطلابی. یہ کیا ہے؟ یہ کمپیریٹیو ہے، سپرلیٹیو ہے؟ سر سپرلیٹیو آسٹرک. یہ سپرلیٹ. یہ سپرلیٹیو ہے. مطلب یہ کہ بہترین طلبہ، بہترین طلبہ. تو کیا ہو گیا؟ انت من، یعنی کہ صرف تم بہترین طالب علم نہیں ہو لیکن بہترین طلبہ میں سے تم ہو. انت من احسن الطلابی، تم بہترین طلبہ میں سے ہو. تو یہ جو ہے طلبہ کا جو مجموعہ ہے بہترین طلبہ کا، اس کا ایک حصے کو بیان کر، جو ہے اس کا ایک حصہ ہو تم. انت احسن الطلابی، یہاں پہ تم بہترین طالب علم ہو. اب یہاں پہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے. انت احسن الطلابی، تم بہترین طالب علم ہو. لیکن جب من کا استعمال کر دیں گے تو تم بہترین طلبہ میں سے ایک ہو. تو اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ من اور ما ہے. مما جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ من اور ما ہوتا ہے. تو یہاں پہ پہلے من آ رہا ہے، اس کے بعد ما آ رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، اب لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں میں سے بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کے کچھ، لوگوں میں سے کچھ جو لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب لوگوں میں جو سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم ایمان لے اللہ آئے پر اللہ. ایمان لائے. تو لوگوں میں سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے. وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مسلمان نہیں. تو یہ ما جو ہے یہاں پہ نفی کا استعمال ہو، ہرگز ایمان نہیں لائے. حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. تو یہ جو من ہے یہاں پہ، یہ من لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے. تو یہ ایک حصے کی بات ہوتی ہے، اس میں ایک جز کی بات ہوتی ہے. ہم نے حرف استفہام پڑھے تھے. حرف استفہام کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، حرف ال اور استفہام دو ہوتے ہیں، ال
हल होता है और एक हमजा। एक हमजा इस्तेफाम का होता है। ठीक है। तो जो वहल जा अल मुदीरु, ये वाह जो है ये अतफ का है। ठीक है। वहल जा अल मुदीरु, और क्या हेडमास्टर आ गए, यानी कि इसका मतलब और होता है। और क्या हेडमास्टर आ गए। इस जुमले में हरफ अतफ वाव हल से पहले आता है। जबकि हमजा इस्तेफाम अगर हो तो वाव जो है हमजा इस्तेफाम के बाद आएगा। अगर हम हमजा इस्तेफाम का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाव जो है हमजा इस्तेफाम के बाद आता है। जैसे आ वा जा अल मुदीरु, और क्या है मास्टर आ गए। तो हमजा इस्तेफाम का जब होगा तो अतफ का जो वाव है वो हम उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। आ वा जा अल मुदीरु, और क्या है मास्टर आ गए। वाह आ जा अल मुदीरु, ये कहना गलत है। हमजा इस्तेफाम से पहले हरफ अतफ वाव का इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। अच्छा, आगे। अवलम यन जुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्दी। तो आ जो है इसके बाद वाव आ रहा है। और क्या उन्होंने आसमानों और जमीनों की बादशाहत पर गौर नहीं किया। आ सुम्मा इजा मा वक़ा आमन तुम बिही। और फिर क्या जब वो अजाब आ जाएगा तो तुम इस पर ईमान लाओगे। ठीक है। तो इसमें आ और हल में क्या फर्क होता है। आ और हल में बुनियादी फर्क क्या है। सर वाव के एतबार से पूछ रहे हैं? नहीं, वैसे इनके इस्तेमाल में क्या फर्क है, इसके मानी में क्या फर्क है, इसका इस्तेमाल दोनों क्या है, दोनों का इस्तेमाल क्या है। दोनों ही क्या के लिए यूज होते हैं पूछने के लिए? सर चला। एक में वजाहत जरूरी करनी होती है मे बी, और एक में सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया जाता है शायद। कुछ ऐसा याद आ रहा है। इन दोनों का जवाब हाँ और ना में होता है। अच्छा, दोनों का ही होता है। हाँ जी। अच्छा। फर्क क्या है अच्छा, इसमें। सर नहीं पता। जी, किसी ने बुक वन पढ़ी थी। बुक वन में मैंने आपको बताया था। अभी तो बुक सर वन। मैंने उसके 5 लेक्चर देखे हैं। अच्छा, ये जो आ होता है, ठीक है, ये जुमला चाहे मुस्बत हो या नफी का हो, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा। अगर आपका सवाल जो है वो मुस्बत है या आपका सवाल नफी का है, वहां पे हमजा इस्तेफाम इस्तेमाल हो जाता है। हाल जी जो सर। है वो सिर्फ मुस्बत सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। ठीक है। जी सर। हाल सर सिर्फ मुस्बत सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। मुस्बत सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। और आ जो होता है वो मुस्बत हो या मनफी हो, दोनों के लिए होता है। अगर सही। अगर वही यहाँ होता आ हल मा जा अल मुदीरु, मा नफी का होता है यहाँ पे, जी। तो फिर हम हल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जी सर। फिर हमजा अब का आता। ठीक है, फिर क्या होता। ठीक है। आ आ मा जा अल मुदीर, क्या हेडमास्टर नहीं आया, फिर हम आ का इस्तेमाल करते हैं। आ मा जा अल मुदीर, तो आ जो है वो मुस्बत और मनफी दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता
जैसे अवलम यांजुरू फी मलाकूत समावाति वाला, ये मनफी जुमला है। हाँ जी। तो ये नीचे देखें, ये मनफी जुमला है। अवलम, तो यहाँ पे हम आ जो है इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे हल इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहाँ पे हल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, जी आगे चलते हैं। पांचवा है, बहुत सी आयतें इस से शुरू होती हैं। कुरान पाक में आपने बहुत सी आयत को देखा होगा जो इज से शुरू होती। व इज क़ाला इब्राहीम, व इज क़ाला इब्राहीम। ऐसी सूरतों में इस एक फेल जो होता है उज़कुरु, उसका ये मफूल बिही होता है। ठीक है, ये जो इज है ये क्या होता है, उज़कुरु एक फेल होता है, उसका ये मफूल भी होता है, और ये उज़कुरु हमेशा ही हज़फ होता है। ये जी सर, उज़कुरु, मतलब ये जो ईज आएगा इसमें उस गुरु के माना होते हैं मफूल बिही के। ये ऐसे होता है। वज़कुरु क्या होता है, वज़कुरु। वज़कुरु इज इज़ कॉला क़ाला इब्राहिम। इब्राहीम। अच्छा वज़कुरु अच्छा। का क्या क्या मतलब होता है, इस वक़्त को और याद करो। जी उस वक्त को आप याद करो, क्या वज़कुरु। वज़कुरु का मतलब याद करना, मतलब कि उस वक़्त को याद करो। वइज़ क़ाला इब्राहीम, जब इब्राहीम ने कहा। अच्छा, तो सर ये कहीं भी मतलब ईज आएगा तो उसमें ये हजफ होगा उस गुरु। हाँ जी, ये हज़फ होगा। जी सर। ठीक है, इससे पहले कहीं भी आपको ये उस गुरु वज गुरु जो है वो लिखा हुआ नजर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो उस गुरु जो है वहां से हज़फ होता है। अक्सर कुरान हम्म। पाक की आयत का मतलब जो है हम सर ये, ये मैंने भी नोटिस करा था, मैं भी एक आयत पढ़ी थी, उसमें नहीं था, तर्जुमे में था, और याद करो उस वक्त को। हाँ, वो थी वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती हाँ जी इन्नी बिल्कुल, जाइल। जी। बिल्कुल। जी सर। और याद करो उस वक़्त को जब तुम्हारे रब ने कहा। जी जी। और उस टाइम में यही देख रही थी, तर्जुमे में याद करो तो मतलब है ही नहीं, और ये इसका तर्जुमा ऐसे कैसे हो रहा है। अब ये अब समझ आया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस जो होता है ये फिर उस गुरु का मफूल भी बन के आता सही। है, जो हमेशा हज़फ होता है। यानी साबका आयत का मानी होगा, इस वक़्त को याद करो जब इब्राहिम ने कहा। अच्छा जी, आगे है मैयतुन। मैयतुन, मैयतुन जो है इसकी जमा मौता होती है। आगे जो है वो अलिफ मकसूर आती है, और इसका वजन फाला होता है। इसकी जमा जो होती है फाला के वजन पे होती है। और ये ममनू में सर्फ यानी कि गैर मुनसरिफ है, इसलिए कि इस पर तनवीन नहीं है। इसी तरह के जो मजीद अल्फाज हैं, असीरुन कैदी, असरा उसकी जमा हो जाएगी। कैदी की जमा असरा हो जाएगी। असीरुन असरा। मरीदुन बीमार, मर्दा। मर्दा। जरीहुन जख्मी, जरा। जरहा। तो ये जो है ये हो गए उसके, यानी कि फाला के वजन पे जो उस जमा बनती है। अब इसको तो देखें सर आप। हम जैसे ये असीरुन है, तो हम्म, इसकी जमा असरा है, ये मुजक्कर के लिए है, दोनों के लिए? ये कुछ जमे ऐसी होती हैं जो कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक है, उसके लिए अब ये आप चेक कर लीजिएगा कि किसके लिए इस्तेमाल होती है। जी सर।
کیونکہ یہاں پہ اس چیز کو مینشن نہیں کیا انہوں نے. جی سر جی اچھا. اب منادی کا جو یا ہوتا ہے نا، اگر منادی جو ہے یہ جو یا متکلم کے ساتھ آتا ہے، ایک تو منادی، ایک یا کس کا ہو گیا؟ منادی کا. دو یا ہو گئے سر. ٹھیک ہے. اور یہ کس کی طرف ہوگا؟ متکلم کی یا طرف. متکلم کی طرف مضاف ہو. تو اس کی 5 صورتیں ہوتی ہیں. اس کی 5 صورتیں 5. ہوتی ہیں. نہیں، آؤ، ایک منٹ ذرا تسلی رکھیں. منادی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یا ہوتا ہے، یہ تو حرف ندا کا ہوتا ہے نا، اس کو تو حرف جی ندا سر یہ کہتے ندا ہوتا ہے. ہیں. یا تو حرف ندا کا ہوگا. ٹھیک ہے. منادی کیا ہوگا؟ جس کو پکارا جا رہا ہے. پکارا جائے. تو جس کو پکارا جائے گا جو منادی ہوگا، اگر وہ مضاف ہوگا یا متکلم کی طرف، جیسے یا جی ربی. جی تو یہاں پہ رب کیا ہے؟ یا رب مضاف ہے. یا رب جو ہے یہ رب جو ہے مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اور رب جو ہے یہاں پہ منادی ہے. جی تو اصل میں یہ کیا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب مضاف جو ہے مرفوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے یا ہوں حرف ندا لگتا ہے، تو وہ مضاف کو کیا کر دیتا ہے؟ منسوخ کر دیتا ہے سر. منسوخ کر دیتا ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ یا ربن ہے، یا ربن اور پھر یا. یا ربا. جی یا ربا. یہ کیا ہے؟ یا ربا. ربا. ٹھیک ہے. تو اب یا متکلم لگی تو یا متکلم جو ہے اپنے سے پہلے کیا مانگتی ہے؟ زیر. زیر مانگتی ہے. تو یہ یا ربا تھا، یہ یا ربی ہو گیا. جی سر. یہ جو ہے اس کی اصلی شکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. اس کی اصلی جو اصلی شکل شکل. ہے وہ یا ربی ہے. اس کی مزید کئی شکلیں ہیں. اس کی آگے مزید کئی شکلیں ہیں. یا ربی. ٹھیک ہے. یہاں پہ یا متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو پڑھیں گے، اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر کا ہے. اے میرے رب. اے میرے رب. جی سر. ٹھیک ہے. یا ربی. ٹھیک ہے. یہ سبق میں پھر اس کی مزید تفصیل آ جائے گی. جی سر. اسی طرح یا ربی یا متکلم جو ہے اس کے اوپر فتح آ گیا ہے. تو یہ یا ربی یا بن گیا ہے. یا ربا. یہ یا ربا، اس میں یا متکلم حذف ہے. جب یا متکلم حذف ہے تو ہمیں جو ہے اصل میں وہ ربا ہی رہ جاتا ہے پیچھے. تو ربا کو ربی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے یا متکلم تو ہے نہیں. یا متکلم کی وجہ سے ہی جو ہے اس کو ہم کسرہ دیتے ہیں نا. ایسے ہی ہے نا. جی سر بالکل ایسا ہی ہے، کسرہ سے یا کی وجہ سے ہی آتی ہے. کسرہ تو یا کی وجہ سے آتا ہے، یا متکلم تو حذف ہے. تو ہم جو ہے یا ربا، یہ منسوخ کر دیا اس اس کو یعنی کہ ایسے کر دیتے ہیں. کو. ٹھیک ہے. جی مطلب اس کا بھی وہی ہے، اے میرے پروردگار. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے یا ربا. جب منصوب ہوتا ہے تو ہم ایک الف جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. یہ بات جو ہے ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ جب اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک الف ایڈ کیا ایک الف جاتا کا ہے. اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ یا ربا ہو گیا. تو یہاں پہ بھی یا متکلم کی جو ہے وہ معذوف ہے، اور اس سے پہلے حرف مفتوح ہے، اس کے بعد الف جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں، جبکہ اس کی جو اصلی صورت ہے وہ یہی ہے، یا ربی. ٹھیک ہے. آگے یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں.
ان صورتوں میں یہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور بھی صورت بن جاتی ہے، آخری شکل کے آخر میں ہائے سخت بھی آ سکتی ہے، جیسے یا رب، ٹھیک ہے، تو ایک ہا کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پہ، جب ہمیں سکون کرنا ہو، وہاں پہ رکنا ہو، تو یا رب، اس کا مطلب بھی وہی ہے، میرے پروردگار، ٹھیک ہے۔ سر یہ قرآن مجید کے رسم الخط میں آتا ہے ایسا؟ تو قرآن مجید میں آپ کو عام طور پہ یہ رب بھی ملتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس میں وہ یا متکلم حذف ہوتی ہے، یا اچھا بھی اچھا، حذف ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک یا بھی ہے، یا اچھا بھی حذف ہوتی ہے، اور جی یا متکلم بھی حذف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حرف ندا کا یا جو ہے یہ ہوتا ہے، یہ حذف جیسے وہ، ہوتا جی جی جی، ہے، ندا کا یا جیسے حذف بالکل، ہوتا ہے، اور یا متکلم کی بھی حذف ہوتی ہے۔ ہوں، جیسے وہ دعا ہے نا، ربی جعلنی مقیم ہاں جی، الصلاۃ، اس میں یا حذف ہے، جی یا سر، حذف ہے اور یا متکلم بھی حذف ہے۔ جی سر، یہ جو ہے ربی ربی ربا ربا ربیہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک مصرع جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے، ان 5 شکلوں کو اس مصرع میں جمع کر دیا گیا، ربا ربی ربا ربا ربیہ۔ ربی، تو رب، یہ جو رب بھی ہے، قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا، یہ پہلے والا ہے نا جس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ جی قرآن سر، پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں یا حذف ہے اور یا متکلم حذف ہے۔ اچھا جی، کتنا رہ گیا ہے، اس کو ختم کر لیں، کیا خیال ہے، کل کر لیں، اس کو کل کر لیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ہم 8واں کر لیتے ہیں، 9ویں کو کل کر لیں گے، کیونکہ 9ویں جو ہے میں ہے یہ تھوڑا سا آپ کو ریوائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بک 2 میں آپ نے پڑھا تو ہوا ہے، لیکن کل تھوڑا تفصیل سے اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کا یہ جو 9واں پوائنٹ ہے یہ ریوائز ہو جائے۔ 8واں ہم کر لیتے ہیں۔ 14ویں سبق میں جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جواب شرط اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا آتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے؟ جواب شرط، جواب الشرط، جواب جواب شرط الشرط، میں فا آتا ہے، کب؟ جب جواب شرط جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے وائزا مرید تو ہوا یشفین، ہوا مبتدا، یشفین خبر، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، جس کے ساتھ فا آ گیا، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، ایزا، یہ شرط ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آگے یہ جواب شرط ہو گئی، فا ہوا تو جواب شرط کے ساتھ کیونکہ جملہ اسمیہ تو فا لگ گیا۔ اس فا کی جگہ پہ ازل فجیتا ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اذا فجیہ ہم نے پڑھا تھا، جو اچانک کے معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے تھے، کوئی واقعہ غیر متوقع طور ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی کام غیر متوقع ہو اور وہ ہو جائے، تو آپ کو اس کی توقع نہ ہو لیکن وہ کام ہو جائے، اچانک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اذا الفجائیہ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے تھے، یہ ہم نے پیچھے وہ 14ویں سبق میں پڑھا ہے۔ تو یہ اذا فجائیہ جو ہے، جواب و شرط جب جملہ اسمیہ ہو تو وہاں فا کی جگہ پہ اذا بھی استعمال ہو جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا هم يستبشرون، تو یہ اذا جو ہے یہاں پہ فجائیہ ہے، یہاں پہ فا کا استعمال نہیں ہوا، فا کی جگہ پہ اذا کا استعمال ہوا ہے، مطلب کیا ہوا؟ اور جب اس اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ذکر کیے جائیں گے، اور جب
اس اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ذکر کیے جائیں گے تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کون خوش ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کفار خوش ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو ہے اگر کسی اور کا معبود بنا کے اس کا ذکر کیا جائے تو اس چیز کی خوشی تو ظاہر ہے مشرکوں کو ہی ہوگی نا. اور جب اس جی سر. اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ذکر کیے جائیں، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے. تو جواب اس کے اگر کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ جواب و سر شرط ہو جائے. تو جی. وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں، ان میں اچانک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہے، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. پھر اگر انہیں یعنی کہ منافقوں کو اس مال غنیمت سے دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب منافقوں کو مال غنیمت میں دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ منافق جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ ہیں تو مسلمانوں کا حصہ ہی نا، مسلمانوں کی جماعت میں ہی ہے نا. منافق وہی ہوتا ہے نا جو آپ کے گروپ کا حصہ ہوتا ہے. جی. جی. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ اندر سے منافق ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مسلمان ہی ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ منافق ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے ان کی بات کر رہا ہے کہ اگر یعنی کہ جو منافق ہیں اگر ان کو مال غنیمت میں سے جو ہے دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سے نہ دیا جائے تو وہ اچانک ناراض ہونے لگتے ہیں. تو ایزا اچانک کے معنی میں آ گیا. تو باقی یہ مضاف کا رہ گیا، اس کو ہم تھوڑا سا کل تھوڑی تفصیل سے پڑھ لیں گے تاکہ یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دہرائی بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ہم جو ہے وہ کتاب کا سبق بھی کل پڑھ لیں. جی سر. چلیں کوئی بات ہے پوچھنے والی آج کے سبق میں؟ چلیں، اس کو ختم کرتے ہیں. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آمین.